ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو شخصیات ہیں اور جو ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے وہ ہماری روٹین سے ہٹ کر ہے۔ آج ہم روحانیت کے جو بازار لگے ہوئے ہیں، پیر پرستی، جال سازی جو اس شعبے میں ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے، اور ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ روحانیت کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جو اسلامی روحانیت ہے اس کو معاشرے کی اور افراد کی تہذیب و تمدن کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ناظرین آج قمر اقبال صوفی صاحب شریک گفتگو ہیں۔ آپ روحانیت کے شعبے کے اندر ایک باغیانہ آواز کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے روحانیت کو دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے پڑھا، جانا، مشاہدہ کیا، اور پھر جو جال سازی تھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ نظری اور فکری طور پر ہی روحانیت نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر بھی لوگوں کی فائدے کے لیے روحانیت کو پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ یورپ میں گزارا ہے، آپ وی لاگ بھی کرتے ہیں، آپ کالم نویسی بھی کرتے ہیں، آپ نے کتب بھی لکھی ہیں، اور آپ کا ان تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے روحانیت کے ذریعے۔ قمر اقبال صوفی صاحب، آپ کا شکریہ، ویلکم کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ ایک آج کے پروگرام میں ایک اور شخصیت جناب عارف حسین عارف صاحب شریک گفتگو ہیں۔ عارف حسین عارف صاحب اسم بامسمہ ہیں، جیسے ان کا نام میں 2 دفعہ عارف آیا ہے، تو عرفیت میں بھی یہ عارف ہیں اور حقیقت میں بھی عارف ہیں۔ شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کا محور اور مرکز بھی انسان اور تصوف ہے۔ جناب عارف حسین عارف صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز قمر اقبال صوفی صاحب سے کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس شعبے میں کیسے آئے۔ قمر اقبال صوفی صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ یورپ میں، مجھے جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی آپ نے کاروبار کیا۔ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ لاہور اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک بریکریج کا کام کرتے تھے۔ آپ بھی اس کام میں شامل رہے، کمائی کی۔ تو آپ کی یہ کایا کلب کیسے ہوئی کہ آپ ایک خالصتاً مادیت کی زندگی گزارتے گزارتے آپ روحانیت میں کیسے آئے؟ تو آپ اپنے اس سفر کی داستان ذرا ہمیں مختصر الفاظ میں بتائیے۔ شکریہ پاشا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں 1977 میں یورپ میں پہنچا۔ 20 سال عمر تھی۔ آج کل 20 سال کا بچہ تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے، لڑکا۔ اس وقت سادہ دور تھا، تو میں وہاں گیا تو ہالینڈ میں، ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں۔ تو مجھے میرے کوئی دوست بچپن سے آ کے ملے جو یہاں پہ پامسٹوں وغیرہ کو ملتے رہتے تھے، لاہور کے تھے۔ میں کینٹ میں رہ رہا تھا، تو میں ان سے پامسٹی کا پتہ چلا۔ میں نے پھر کچھ کتابیں خریدی، کچھ مجھے ہندو پنڈت ایک ملے، ان سے سیکھتا رہا ادھر ہی ایمسٹرڈیم میں۔ تو پامسٹی کی مجھے شدھ بدھ ہوگی اچھی خاصی۔ آگے چل کے میں ایک
میرے دوست ایک انڈین دوست چوپڑا صاحب نے کہا کہ آپ تو پروفیشنل بن جائے, آپ کی تو پیشن گوئیاں بہت ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا, یعنی آپ 10 شناس کے طور پہ. جی, یہ 86 کی بات ہے. تو میں بندہ, تو اس میں یہ وہ ایڈ شیڈ دینے شروع کیے, تو جو لوگ, یعنی آپ نے پریکٹس کی میں نے 10 سال کے قریب تقریباً کمائی کی, پاؤنڈ یا ڈالر جو بھی تھے کمائے. جی بالکل. اور یہ تھا کہ فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس معاملے میں کیورس ہوتے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسٹرالوجر ہوئے, یہ ٹیرٹ کارڈ پڑھنے والے, ہیلر, روحانی لوگ جو شغل میں ہیں, وہ مجھے ملنے لگ پڑے. اچھا, مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ روحانیت میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. مطلب ہیلنگ ہوتی ہے جسے ہم دم کہتے ہیں, کشف ہوتا ہے, انٹویشن, یہ وہ چیزیں, روحیں بلانا. حالانکہ روح نہیں بلائی جاتی, آپ کا اپنا لاشعور جواب دیتا ہے, لیکن اسے وہ چینلنگ کہتے ہیں اور اس قسم کے نام. تو ان سے واسطہ رہا, تو ان سے مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہیلنگ کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ گھٹنے کے پاس یا جہاں تکلیف ہو سر کے پاس ہاتھ رکھیں, تو بندہ تھوڑی دیر گرمی محسوس کرے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, میں نے تجربہ کیا تو ٹھیک ہو گیا. آپ بھی. اچھا, یہ آپ کو باتیں بتائیں ہندوؤں نے؟ نہیں, انہوں نے جو گورے تھے ان میں. اچھا. جی, انہوں نے مجھے بتائیں, تو میں نے ٹرائی کیا تو لوگ ٹھیک ہونے لگ پڑے. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ تو آدمی جو ہے دوائی نہ کھائی نہ کچھ کیا, اور یہ بندہ صحت مند ہو گیا. پھر آگے چلتا گیا تو آگے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھ میں کچھ صلاحیتیں رکھی عجیب سی. لیکن پھر بہت سے لوگوں کا حصہ میں بن کے رہا, ان لوگوں کا ادھر یورپ. اس دوران تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی, تمام اچھے فلاسفوں کو پڑھا, تمام جو بڑے مذاہب ہیں ان کے روحانی لوگوں کا حصہ بن کے رہا. یہ 97 تک یہ دور رہا بیچ میں. اس دوران اسلامی روحانیت کو بھی پاکستان آتا جاتا رہا, واسطہ رہا. ان کے روٹس ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن ہماری شریعہ جدا ہے, اور روحانیت میں بھی ہمارا جو سسٹم ہے یہ ان سے زیادہ پاورفل ہے, زیادہ اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ بہت زیادہ کام ہندو اور بدھسٹ روحانیت نے کیا ہے, جن کا میرا واسطہ رہا ایمسٹرڈیم میں بھی. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ روحانیت کے اندر ہندوؤں اور بدھوں نے زیادہ کام کیا ہے, لیکن انہوں نے کنفیوز بھی کیا ہے. مشکل طریقہ. مہاتما بدھ نے کتنی مشقیں کی, آخر میں کہا درمیانہ راستہ اختیار کرو. نفس کشی کرتے ہیں ہندو لوگ, دنیا چھوڑ دیتے ہیں جنگلوں میں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلامی جو روحانیت ہے وہ عملی زندگی کی روحانیت ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو آپ نے پریکٹیکل لائف میں رہ کے کرنا, اور یہ بالکل آسان ہے. میں بالکل آسان اور پریکٹیکل روحانیت. آپ نے اقبال کی شاعری پہ بات کی, تو ہم عارف حسین عارف صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. عارف صاحب, آپ یہ روحانی شاعری, صوفیانہ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ یہ روحانی جو شاعری ہے یا تصوف ہے وہ خمیر میں ہی ہوتا ہے, لیکن کسی کو شعور بعد میں آتا ہے, کسی کو پہلے آ جاتا ہے, اور کسی کو آتا ہی نہیں, دوسرے بیان کرتے. تو یہ جو آنا ہے, اس میں میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تصوف ملتا ہے نا, وہ ایک تو ہے حسن طبع, انکساری, صلح رحمی اور احساس, یہ مظہر بنتا ہے تصوف کا. تو اس سے سکینہ اترتا ہے, کیونکہ صوفی صاحب بہتر جانتے ہیں, میں تو مطلب بیان کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں مل کے نا, یعنی کسی کی خاطر کرنا, تواضع کرنا, کھانا کھلانا, اس سے یہ کہ آپ, یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے صوفیات تھے ان کے لنگر خانے چلا کرتے تھے, اور اسی وجہ سے آج تک بھی وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم ویسے ہی نارمل جیسے بتا رہے تھے کہ آج کل میں نے دیکھا کہ ہندو مت اور یہ دے رہے, کسی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں نا تو اس کا دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے, لیکن سب کا مالک تو ایک ہے. جب وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو رب کریم فضل فرماتا ہے اپنا کہ میرے بندے کا خوش کر دیا اس بندے نے, تو میرا رب کریم اس میں ایک ایسی صلاحیت ڈال دیتا ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی, اور وہ بیان اس لیے نہیں کی جا سکتی, لوگوں میں نظر آتا ہے, اس کا چرچا ہو جاتا ہے, اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. ایگزامپلس ہیں, جیسے اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں,
تو ان کے یعنی ویران جگہ پہ اگر وہ تنہا بیٹھے ہیں تو محفل لگ جائے گی. اوکے. اگر وہ اکیلے کہیں ہیں تو وہ ایک قافلہ بن جائے گا. تو تصوف میری نظر میں تو یہی ایک سلسلہ ہے, محبت کا نام ہے. اوکے, ایک چیز بتائیے, مطلب یہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو تصوف کے روحانیت کے جو درجات ہیں صوفی صاحب, کیا ان کو مشق کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ خالصتاً رب کریم کی عطا ہے؟ میں سوال پھر دہرا دوں کہ کیا جو روحانیت کے مدارج ہیں, جو منازل ہیں, مراتب ہیں, ان کو کیا مشق کے ذریعے, کوشش کے ذریعے, کاوش کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ صرف رب کریم کی عطا سے ہی ملتے ہیں؟ جی, عطا اور کاوش دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں. اوکے جی. میرا خیال یہ ہے کہ جو انبیاء کرام تھے یہ چنے جاتے تھے. ٹھیک ہے. روحانیت آپ اپنی کوشش مدد سے ہر وقت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میں یقین ہے, فیتھ ہے, یقین کامل آپ کا ہے, تو آپ بڑی آسانی سے یہ درجے حاصل کر لیتے ہیں. اوکے جی. اچھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر تفریق نہیں ہے کہ وہ اگر چیزیں پریکٹس کوئی ہندو کر لیتا ہے, کوئی عیسائی کر لیتا ہے, یا کوئی لا مذہب انسان اگر وہ چیزیں پریکٹس کرتا ہے تو اس کو وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے. جی, ایک حد تک جو قوت ہے اچھی خاصی قوت بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ میں رہا ہوں تو مجھے شروع میں سمجھ نہ آیا کہ میرے رزلٹ ان سے بہت بہتر کیوں ہیں. اچھا. میں ہیلنگ کرتا ہوں ان سے بہت اچھے لیول کی جو چیزیں میں کرتا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک میں جو انرجی چھپی ہوئی ہے, جو نور چھپا ہوا ہے, اس کی پاور پتہ چلی. اور کیا تھا قرآن میں جب کہا گیا آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اپنا دین کامل کر دیا, اسلام کو آپ کا دین پسند کیا. تو یہ جو اسلامی روحانیت ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے, لیکن ہم نے مشقیں اس کی اتنے اچھے لیول پہ ڈیولپ نہیں کی ہیں آج کل جو ضرورت تھی. اوکے. لیکن یہ زیادہ ہے. لیکن ہندو محنت کرے, جو بھی کرے, کسی مذہب کا یا بغیر مذہب کے بھی کچھ نہ کچھ روحانیت اس میں آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. جی, میں روحانیت مسلم بات انہوں نے کی کہ اس میں ایفرٹ بھی شامل ہوتا ہے. اب میں اس میں بتا دوں, اور صدقے دل خلوص شامل ہونا چاہیے. اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلم کی روحانیت میں اور غیر مسلم کی روحانیت میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے یعنی ہمارے اسلام کی روح سے, اگر مسلم کوئی اگر اپنا کمال دکھاتا ہے جو مطلب ہیپننگ نہیں ہو رہی کسی عام پرسن سے, اور اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے ایک اسپیشل پرسن سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کرامت کا نام دیتے ہیں. اوکے. اور اگر کسی غیر مسلم سے اگر یہ ہو جائے جس طرح مشق کے ذریعے, اسے استدراج کہتے ہیں. اوکے. استدراج کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں نا جی مختلف ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں صوفی صاحب. تو اویئر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو مسلم کے لیے نا ایک پرسکون ایک راستہ ہے. اوکے. اور سیف راستہ ہے, پاکیزہ راستہ ہے, اور اس میں بھٹکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ راستہ ایک ہی راستہ روحانی راستہ ہے جو رب کریم کی طرف محبت میں لے جاتا ہے. جی, میں اس کا ذرا انہوں نے بڑی دلچسپ اور بڑی صحیح بات کی. دیکھیں, اسلام دنیا میں صرف جنت میں لے جانے کے لیے نہیں لے کے آیا ہے. یہ دین آیا ہے دو انتہائی اہم چیزیں دنیا میں لے کر. اوکے. ان میں سے پہلا ہے ایک آئیڈیل جسمانی, ذہنی, روحانی انسان کی تیاری. اوکے. اور انسان کامل کی, اور ایک آئیڈیل معاشرے کی تیاری. ناظرین, صوفی قمر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دین اسلام جو ہے یہ دو بنیادوں کے لیے آیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کامل کو تیار کرنا, یعنی انسان کی فرد کی تطہیر اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ذرائع کے ذریعے اس کو ایک انسان کامل بنانا. اور دوسرا ایک معاشرہ تشکیل دینا. جی بالکل. اس معاشرے میں جہاں روٹی کپڑا مکان ہو, معاشرتی اونچی نہ ہو, کمزور کا اتصال نہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اسلام
واحد ایسا دین ہے، دین قرآن میں دوسرے مذہبوں کے لکم دینکم ولی دین، اسلام، دین اسلام جو ہے یہ مکمل ہے، ہم نے اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں جانا ہے، کیونکہ اسلام کی جو توحید کی چھتری ہے اس کے علاوہ کوئی چھتری نہیں ہے جو دنیا کو یونائٹ کرے، اس لیے ہم اسلام کے اندر رہ کے روحانیت سیکھتے ہیں۔ تو یہ شریعہ ہے، شریعہ زندگی گزارنے کے طریقوں کا نام ہے، 5 دفعہ نماز پڑھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، روزہ جزا پہ، لیکن اس کے اندر نیچے ایک بڑی خوبصورت چیز چھپی ہوئی ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ یہ روحانیت اگر مذہب روحانیت کے بغیر ہو تو یہ ڈبہ ہو جاتا ہے، آپ کو سکون چاہیے، سکون آپ مذہب اگر روحانیت کے بغیر ہے تو یہ ایک ڈبہ اور ایک بہت ڈل سی چیز بن جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک، تو لیکن ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ میں نے بنانا سیکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے بنایا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بنایا تھا رحمت اللہ جی۔ تو یہ جو ہے اس کو آج کل کے ماڈرن دور میں اسی دین کے اندر جو روحانیت ہے اس کو ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بنانے کی ضرورت جو اصل میں ہے، تو میں وہ بنا رہا ہوں۔ اور جو روحانی انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند بھی رہتا ہے، وہ ہر وقت خوش مست رہتا ہے اور انرجی سے بھرپور رہتا ہے۔ نہیں، وہ پھر اس کے بعد صوفی صاحب آپ میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دنیا میں سب سے اونچے لیول کی ذہانت اس میں جاگنی شروع ہو جاتی ہے اس بندے پہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے پیدا ہونے سے مرنے کا بندوبست انسانی روح میں رکھ کے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ قرآن کو پڑھیں کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے، ایسے ذریعے ضروری ہے جس کے گمان میں نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ طلاق 2 اور 3 نمبر آیت۔ تو انسانی روح میں جو بہت بڑی انرجی چھپی ہوئی ہے، اس میں ہیلنگ کی پاور بھی ہے، اس میں کشف انٹویشن کی پاور بھی ہے، اس میں دعا کی طاقت بھی ہے، اس میں 20 قسم کی اور طاقتیں چھپی ہے۔ ان کو ایکسپلور کریں اور انسانیت کی بہتری کے لیے اپنا تو آدمی کرتا ہی ہے، اس کے لیے استعمال کریں، اسے اسلامی روحانیت کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ قمر اقبال صوفی صاحب فکری اور نظری صوفی ہی نہیں ہیں، یعنی یہ کتابیں پڑھ کے اور بحث و مباحثے کے ذریعے صرف صوفی نہیں بنے ہیں، بلکہ یہ عملی طور پر انہوں نے جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو یہ عامت الناس کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قمر اقبال صوفی صاحب ایک پریکٹیکل صوفی ہیں، جبکہ عارف حسین عارف صاحب جو ہیں، جو ہمارے آج کے ساتھ شریک گفتگو ہیں، وہ نظری اور فکری طور پر عامل نہیں ہیں، وہ صرف خیالات، شاعری کرنے والے صوفی ہیں، ان کا عملی طور پہ وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتے، جبکہ صوفی قمر اقبال صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ پریکٹیشنر ہیں تصوف کے، روحانیت کے۔ تو ہم ان سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ صوفی صاحب، اب آپ آئیے اس کے عملی پہلو پر۔ سب سے زیادہ فراڈ جو ہے یہ ہمارے ہاں تصوف اور صوفیزم میں کیوں ہے؟ سب سے زیادہ نقلی، جعلی، فراڈیے جو لوگ ملتے ہیں وہ ہمیں اسی شعبے میں ملتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بار انڈیا کے میرے دوست ہے شرما صاحب، وہ بڑے اسکالر اور بڑے پنڈت فیملی سے ہیں، شرما پنڈت ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا جی پاکستان میں 95% جو ہے روحانی فراڈ ہے، تو شرما صاحب کہتے ہیں انڈیا میں 97% روحانی فراڈ ہے، حالانکہ انڈیا گھر ہے ان چیزوں کا۔ ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی پاکستان میں اصل میں 90% لوگ فراڈ ہیں روحانیت میں، 8% اناڑی ہیں، جو 2% ہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے اپنا مست ہیں، ہاں ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ 98 نے اپنی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے، اتنے ڈھول مارے ہوئے ہیں، اتنی دیگیں اور اتنی نعتی مشاعر، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب وہ 2% کو نہ لابینگ آتی ہے نہ مارکیٹنگ آتی ہے، لیکن اصلی وہ ہیں، ہاں وہ اصلی ہیں اور وہ اپنا کام جاری بھی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ان تک پہنچیں گے اگر آپ کو واقعی آپ کا ضمیر صاف ہے، آپ کو وہ بندے مل جائیں گے۔ لیکن بڑے روحانی انسان میں یہ 3 صلاحیتیں ہونی چاہیے: کشف، دم اور دعا۔ کشف، دم اور دعا، مشابہ دعا سمجھ لیں۔ کشف جو ہیلنگ ہوتی ہے، یہ ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے جو بڑے روحانی انسان میں ہوتی ہے۔
دم یا ہیلنگ کہتے ہیں اچھا جس صوفی میں آپ صاحب بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے تو ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں تو یہیں سے ہم پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہماری گفتگو جناب قمر اقبال صوفی صاحب اور جناب عارف حسین عارف صاحب سے جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. وقفے میں جانے سے پہلے صوفی قمر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ روحانیت میں 3 یعنی اس کے لازمی جزو ہیں, کشف, دم اور دعا. یہ 3 چیزیں جو کسی کو صوفی بناتی ہیں اور عوام کے لیے, عامت الناس کے لیے فائدہ مند بناتی ہیں. تو آئیے ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں قمر اقبال صوفی صاحب سے. دیکھیں پہلے تو صوفی کے لیے شریعہ پر عمل بڑا ضروری ہے, یہ تو بنیادی شرط ہے, اس میں لالچ نہ ہو. لیکن یہ جو 3 صفات میں نے بتائی ہیں, دم یا ہیلنگ ہوئی جس سے آپ بیماریوں کا علاج کشف سے شروع کریں. کشف یہ ہے کہ آپ انٹویشن کی مدد سے بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اوکے, اور یہ پریکٹس سے آتا ہے؟ یہ ہاں پریکٹس سے آتا ہے, سکھایا بھی جاتا ہے. میں لوگوں کو پریکٹیکلی سکھا رہا ہوں کشف. جی اوکے. پھر اس میں بڑے لیول کے کشف پہ آپ بہت سی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. تقریباً آپ دیکھیں حتمی اللہ کو علم ہے جو غیب کا علم ہے. اوکے. لیکن ایک حد تک انسان کر لیتا ہے, وہ اللہ عطا کرتا ہے. نبیوں کا کشف 100% ٹھیک ہوتا ہے جی, اللہ نے بتاتا, لیکن انسانوں میں غلطی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ علم ہے, میں 90-95% تک ٹھیک رزلٹ نکال لیتا ہوں. ایک رک جائیے اپنے عارف حسین عارف صاحب, آپ نے بھی کشف کی بات کی, تو روحانیت میں پہلا قدم جو ہے وہ کشف کا ہے. آپ اس پر اپنی رائے دیجیے. اس بارے میں تو سب سے بہتر تو صوفی صاحب کو علم ہے, کیونکہ وہ درس و تدریس بھی اس کا کر رہے ہیں. ٹھیک, کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جی بالکل بالکل, آپ سے کون واقف نہیں ہوگا. تو کشف دیکھیں جیسے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی جی کشف المحجوب ہے, تو انہوں کی جی سب سے بہترین. اور صوفیہ اور تصوف میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے آج تک. کوئی شک سلوک سلوک میں اگر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے پیر و مرشد کی تلاش ہو, نہ مل رہا ہو, تو کشف المحجوب کو پڑھے اور اس کو وہ راستہ اور رہنمائی مل جائے گی. یعنی رہنمائی ملنا یہ کشف ہے. اوکے ٹھیک, اس کو کہتے ہیں کشف. تو میری نظر میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے پیش کر دیا. آپ صوفی صاحب تفصیل بیان کریں گے اس بارے میں. اچھا, آپ صوفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشف سکھاتے ہیں. جی سکھاتا ہوں میں, اور یہ ایک خاص حد تک اس کو تھرڈ آئی نہیں کہتے, تھرڈ آئی ہی قسمیں ہیں. اس کے ایک نئی دریچہ کھل جاتا ہے. جی کوئی آپ کو اسکرین نظر آتی ہے, اس کے علاوہ آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں. پھر اس کے مختلف ذرائع ہیں. اسی کو لوگ مختلف غیب آنکھیں بند کر کے وہ کوئی بتانا شروع کر دیتے ہیں. مختلف شکلیں ہیں اس کی. اوکے, اس کو کشف کہتے ہیں. کشف کہتے ہیں جو غیب کی باتیں قسم کی جو مستقبل میں ہونی ہو یا کہیں دور ہو رہی ہوں یا آپ کے دل کے اندر ہو, ان کو بتایا جاتا ہے. اور یہ درست ہوتی ہیں کافی حد تک. لیکن یہ آدمی کی اپنے روحانی لیول کی بلندی کے حساب سے درست ہوتی ہے کہ وہ کس مقام پر فائز ہے. جی عام بندے غلطی کرتے ہیں کافی, کیونکہ جو پاکستان میں مجھے عام کشف والے ملے ان میں بہت بڑی تعداد, ٹی وی پہ بھی آنے والے بہت بڑی تعداد غلطیاں کرتی ہے. نہیں غلطیاں کرتی ہے یا جھوٹ بولتے ہیں؟ غلطی ہونا اور چیز ہے, جھوٹ بولنا اور چیز ہے. دیکھیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کی باتیں غلط کیسے ہو جاتی ہیں, جو انہیں نظر آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے. کچھ ایجنسیوں کی مدد سے کرتے ہیں, کچھ اپنی نالج کے زور پہ. نہیں, آپ کا اشارہ وہ جو ایجنسیوں کی مدد سے ہے فیض مید صاحب کی طرف تو نہیں. پنجاب میں اتنے جڑے نے بڑے بڑے نے جڑے کو وہاں سے لے کے کرتے ہیں. جی لیکن ویسے جین ڈکسن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا جی, اس کہ وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے. اس میں جھوٹ اتنا ہے کہ نوسٹرادامس اور شاہ نعمت اللہ ولی دونوں کی پیشن گوئیوں کو ہر قدم پہ بتایا جائے. نوسٹرادامس کا جی بالکل, شاہ نعمت اللہ ولی. جب میں گیا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھا اس کا تو مجھے پتا چلا اس نے اس بارے میں کوئی پیشن گوئی کی نہیں تھی سرے سے اپنی زندگی کے بعد میں. پھر اس کے بعد آپ چلیں تو شاہ نعمت اللہ ولی, ان کی کوئی پیشن گوئی نہیں تھی. ان کی پیشن گوئی آخری تھی کہ سلجوق سس پڑ رہے ہیں, عثمانی ہوشیار ہو گئے, پیشن گوئی ختم ہو گئی.
جھوٹوں نے ابھی تک ان کی فلم چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا. ہٹلر نے نوسٹرڈامس کی پیشن گوئیاں یوز کی, ہمارے اس کی کر رہے ہوتے ہیں, روز آیا ہوتا ہے جہاد ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو یہ کشف ہے. اس کے بعد ویسے یہ بڑے نام ہیں, لیکن یہ دونوں جھوٹ ہیں. میرے ساتھ آپ ایک دن پورا کیا کہنا چاہ رہے ہیں, نوسٹراڈیمس بھی ان جھوٹ کے ہے. جو آج تک پیشن گوئیاں جو آج کل پڑھی جا رہی ہیں ان کی زندگی کے بعد, یہ سب جھوٹ ہیں. اوکے. اور جو شاہ نعمت اللہ ولی انہوں نے پیشن گوئی کی نہیں. جب وہ فوت ہو گئے فارسی لفظ 2 شعر بنا کے, ان کو کہیں یہ بہتر بنا لیں گے شاعر ہے نا, وہ بنا کے لگا دیے گئے جناب. جب میں 1962 میں ایک مجھے اوریجنل ان کا ٹیکسٹ ملا جو نعمت اللہ ولی ملا, تو میں نے کہا دیکھو 65 کی پیشن گوئی بھی ہے. میں نے کوشش کر کے پرانا حاصل کیا. سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی اس میں ذکر کوئی نہیں تھا. یہ سب ہم نے جوڑ لیا. ہم نے پھر 1965 کا بھی ذکر کوئی نہیں, نیچرلی نہیں ہونا تھا. بعد میں یہ سارے لکھے ہوا ہے. اچھا, پہلا حصہ ہو گیا کشف کا, دوسرا ہے دم. دم جو ہے ہیلنگ ایک انرجی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت آپ کو ٹھیک کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہی کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے, ٹرانسفر کر دیتے ہیں. پھر اپنے یقین اور سوچ کی مدد سے وہ بیمار کو ایک حد تک ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیتھ کی مدد سے, یقین کامل کی مدد سے وہ اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں, ہر دفعہ نہیں ہوتے. لیکن خود میں ڈائلسس اور بہت سے مریضوں کو فی سبیل اللہ ٹھیک کر چکا ہوں. یہ عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب کو فالج ہو گیا, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, وہ اب چلتے پھرتے ہیں, ان کی شوگر بھی ختم ہو چکی ہے. اچھا, دم پر تھوڑا سا مزید روشنی ڈالیے. دم جو ہے یہ ایک تو آپ کی ہیلنگ انرجی انسان میں جمع ہو جاتی ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں. میں نے آپ کو طریقہ بتایا, جو ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو سر میں درد ہے صرف ہاتھ یہاں پہ رکھیں, کچھ نہ پڑے, تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں وائبریشن آ جائے, گرمی آ جائے گی, اور بندہ امید ہے 90% وہ ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی دیر میں سر درد ٹھیک ہو جائے گا. ہم مساج کرتے ہیں نا, ہاتھ ہی یوز کرتے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر پاس رکھیں 2 انچ کے فاصلے پہ کر کے دیکھیں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے ٹرائی نہیں کی. یہ ہیلنگ ہے جی. اپنے عارف حسین عارف صاحب, دم درود کے تو آپ بھی قائل ہیں نا؟ جی بالکل. تو کیا یہ صوفی صاحب نے تو بڑی کھل کے بات کر دی. نہیں, بالکل درست یہ بیان کر رہے ہیں. جو ٹاپک اور جو آج کل کے معاشرتی حوالے سے بات کریں, بہترین کی, اور ان کی ریسرچ بھی زیادہ ہے اس حوالے سے. پھر باقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس فیلڈ میں, تو ان کو سب سے بہترین علم ہے اس بارے میں. اچھا صوفی صاحب, یہ جو ہمارے صوفیاء کرام کے حوالے سے جو کرامات یہ مشہور ہوتی ہیں, اس میں بھی یہ روحانی انرجی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سچی بات ہے کہ جھوٹ بھی شامل ہے اور سچ بھی شامل ہے. اوکے. انسانی روح میں کرامات کی تمام طاقت پوشیدہ ہے. اوکے. ہماری روح میں جو اللہ نے اپنا امر پھونکا, ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا, اس میں اللہ کی تمام صفات ہمارے اندر پھونک دی گئی. اس کے بعد آدم کو اسماء سکھائے گئے, یہ بھی آپ نے پڑھا. جی. اس قرآن کو زمینوں, آسمانوں, پہاڑوں اور آسمانوں نے انکار کیا تھا, انسان نے اٹھایا. بے شک وہ نادان اور خود پر ظلم کرنے والا ہے. یہ بڑا گہرا آخری جملہ ہے, اس پہ میں نہیں جاؤں گا کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے. پھر شیطان اور جنوں اور فرشتوں کا سجدہ کرو. تو یہ پاور روح میں پوشیدہ ہے. لیکن جو ماضی کی واقعات ہیں, یہ ان کے جو متقدین تھے اور جو ان کے مریدین تھے, انہوں نے بڑھا بھی دیا ہے. جھوٹ بھی بہت سا شامل ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت سی کرامات اصل میں بھی تھی, لیکن وہ کشتی ڈوبی 10 سال بعد, اس قسم کی جھوٹ کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہوتی ہے. کرامت میں خود بھی دیکھ چکا ہوں, اتنی بار دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے. اوکے. ٹھیک ہے نا. کوئی اگر شیئر کر دیں ہمارے. دیکھیں, میں اب کیا بات آپ کو کہوں, لاہور میں بارش ہوئی تھی, یہ آج سے 3 ہفتے پہلے 10 انچ بارش ہوئی. آپ کو پتہ, اس دن عباس نے مجھے فون کیا, وہ سامنے بیٹھا ہے. اس نے فون کیا کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو چکی ہے. کوئی 30-35 سینٹی میٹر تقریباً ہوئی تھی اس ایریے میں اور ادھر بھی. تو میں نے کہا یار مجھے لیٹ بتایا ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست آصف شہزاد کو کہا, آپ شاید اسے جانتے ہیں, یہاں کبھی کبھی 1-2 بار آ بھی چکا ہے. میں نے کہا باہر نکلو اور کھلی ہوا میں کھڑے ہو کے یہ پڑھو اور دائرہ مارو. 15 منٹوں کے بعد مجھے بتانا. 15 منٹوں بعد کیا کہ بارش رک چکی ہے مکمل. لیکن یہ ایک بار نہیں ہے, یہ سینکڑوں بار ہو چکا ہے. انسان کر لیتا ہے.
لیکن جس طرح میں نے کہا نا ہیلنگ کریں اپنے آپ کو, ہمارے لوگ ٹرائی نہیں کرتے ہیں. پھر نیت صاف رکھیں, لالچ سے نکلیں, خوف سے نکلیں. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم خوف کے اندر ہیں. ہمیں کیا خوف ہے, پیدا ہوتے جاتے ہیں, ہمیں کوئی غربت کا, کوئی چوٹ کا, بیماری کا, دوزخ کا, ٹھیک ہے نا, یہ ناک کٹنے کا, سمجھ آیا, اولاد کی نالائکی کا, یعنی پیدا ہونے سے آخر تک ہم ناکامی کا, ٹھیک ہے, کمفرٹ زون کھونے کا, یہ خوف آپ نے ختم کرنا ہے. آخری تیسرا آپ نے جو بتایا دعا جی, کشف ہو گیا, دم ہو گیا, اور تیسری انگریڈینٹ جو آپ نے لازمی صفت بتائی صوفی میں جو ہونی چاہیے وہ دعا ہے. جی, اس پر اچھے لیول کے صوفی میں یہ تینوں ہونی چاہیے, کیونکہ پھر وہ دعا کیا ہے کہ جو بھی آدمی چیز مانگتا ہے اس کو مل جانی چاہیے جو آپ سوچتے ہیں. لیکن اللہ نے جو آسان طریقہ بتایا کہ اللہ پہ اگر آپ مضبوطی سے توکل کرتے ہیں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. یورپین اسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں, جو چیز مانگے آپ کو مل جاتی ہے. یہ انسانی روح میں پوشیدہ ہے. لیکن یہ دعا اگر آپ چھوٹے لیول سے شروع کرتے ہیں اور ہر روز نہ کریں. ہمارا مولوی غریب کیا کرتا ہے کہ ہر نماز کے فرض کے بعد پڑھاتا ہے, دعا مانگ رہا ہوتا ہے. رسول پاک سے کوئی حدیث صحیحہ بتائیں جس میں فرض نماز کے بعد آپ نے مانگی ہو, شاید کبھی نہیں. علیحدہ 2 نفل پڑھتے تھے, آپ علیحدہ 2 نفل پڑھیں اور چھوٹی موٹی چیزوں کی دعا مانگیں. آپ پہلے دن ہی کہتے اللہ کوٹھا سونے کا بنا دے, نہیں بنانا ٹھا دے. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. تو آپ شروع میں, وہ ایک مراسی تھا, اس کو کسی توبہ طائب ہو گیا, اس کو کسی نے کہا کہ 27 کی رات ہوتی ہے, اس میں جو دعا مانگی جائے نا رمضان کی شب قدر, تو وہ قبول ہوتی ہے. شام ہوئی تو چھت پہ چڑھ گیا, کہتے اللہ سونے کا بنا دے, سونے کا بنا دے, سونے کا بنا دے, کی بے سارا چھاتی بنا دے, سارا چھاتی بنا دو تاکہ ایک دم مسئلہ ختم ہو. اب کافی دیر گزری, آدھی رات ہوگی, لگا ہوا ہے سونے کا بنا دے, سونے کا بنا دے. اچھا, پھر نیچے چھت کو دیکھتا ہے, پھر لگا ہوا ہے. 1 1:30 2 کا ٹائم ہو گیا, تھوڑی نیند آنی شروع ہو گئی, جھٹکے لگے, کیا پھر آنکھ کھلے, سونے کا بنا دے, سونے کا بنا دے. کرتے کرتے اس کو شک پڑا کہ سائڈ پہ دن کی سفیدی آ رہی ہے. ساری رات لگا رہا, بڑا تنگ آیا, کہتا ہے نہیں بنانا تو ٹھا دے, نہیں بناتے تو گرا دو. وہ دعا قبول ہونے کا وقت تھا, اور وہ چھت ٹوٹا, درد درد کرتا نیچے سے بھاگا وہاں سے. دور جا کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں انہاں کماں دا بڑا تیز ہے, اللہ کو کہہ رہے ہیں. تو آپ جو ہے, ہم پہلے دن ہی ایسی دعا کرتے ہیں مسئلہ ہی ختم ہو. چھوٹی دعا سے شروع کریں. یہ ایک پروگرامنگ ہے, لوگوں سے چھپائیں, اللہ آپ کی بڑی دعائیں پوری کرے گا, اور انشاءاللہ ضرور کرے گا اگر آپ کو اللہ پہ بھروسے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اے نبی یہ لوگ جو مجھ سے دعا کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ میری رحمت قریب ہے, میں سنتا ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں. لیکن انہیں چاہیے کہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ فلاح پائیں. قرآن کہہ رہا ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. وہی پہلے جو میں نے کہا ہے کہ ہر مسئلے سے, ہر مشکل سے نکالو, ایسے ذریعے سے روزی دے. ہمیں قرآن پہ یہ اعتبار نہیں, ہم اللہ کو دل سے نہیں مانتے ہیں. جب ماننا شروع کریں, اللہ پہ تھوڑا سا توکل سیکھیں, یہ توکل ایک چٹان بن جاتا ہے, پھر آگے ایک پہاڑ بن جاتا ہے. چھوٹے لیول سے شروع کریں, بالکل ہر کام ہوگا. عارف صاحب, توکل, رب کی ذات پہ اعتماد, بھروسہ اور دعا, کیا کہیں گے آپ؟ جی, صوفی صاحب نے جی تمام کر دی ہے بات, تو اس بارے میں صوفی صاحب ہی بیان کر دیں گے. توکل ایک یقین, جیسے ایک ہوتا ہے نا کامل یقین, جس سے آپ کو کوئی ریٹرن کی امید نہیں ہوتی. میری نظر میں وہ ہے کہ بالکل ایک آپ, یعنی ایک تیز بارش ہو رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, اور آپ کے سامنے ایک پل ہے اور آپ نے کراس کرنا ہے. آپ کی توکل اگر اتنا شاندار ہے کہ میں اس پہ چل کے چلا جاؤں گا, جنبش کوئی نہ ہو, تو آپ چلے جائیں گے. توکل اس چیز کا نام ہے, بالکل کامل یقین. کامل یقین یعنی اس بارے میں آپ کی لرزش نہ ہو, جس قدر کہ ہمیں محبت ہو جاتی ہے جب شدید پیاس ہوتی ہے, صبح سے شام تک ہم پیاسے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن بھی پیاسے ہوتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ اس پانی کی قدر کتنی ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو گلاس ملے گا, تب ملے گا جب آپ یہ کام یہ فلاں کام کر دیں گے, تو آپ کر گزرتے ہیں اس امید پہ کہ ہمیں گلاس ملے گا. یعنی اتنی شدت ہونی چاہیے اس توکل میں بھی. آپ کا یقین, توکل اصل میں یقین ہے, سادے لفظوں میں آپ کا یقین اس قدر کامل ہے کہ بس
یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی ہے، بہت ٹھیک کی ہے. دیکھیں پہلی چیز ہے کہ اللہ پہ یقین ایمان ہو گیا. اللہ پہ فیتھ ایمان ہے. ایک بہت عجیب سی مشق ہے اپنے آپ پہ فیتھ کہ میں خلیفۃ العرض ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے اور میں اللہ کی تمام صفات کا حامل ہوں. ذات نہیں ہے، صفات ساری میرے میں. یہ جب آپ پختہ یقین رکھتے ہیں تو یہ پریکٹس ایک بے حد پاورفل، بہت مفید لیکن بہت ہی خطرناک پریکٹس ہے. مفید اور اصل میں اور بے حد خطرناک پریکٹس بھی ہے. یہ کیسے، ذرا اس کو ایکسپلین کریں. آپ اچھا برا دونوں بہت ہائی لیول پر کر سکتے ہیں. اچھا کریں گے اچھا واپس آئے گا، لیکن اگر آپ برا کریں گے برا تباہی کرے گا، آپ کو بہت نقصان کرے گا. تو انسانی روح میں بے پناہ انرجی چھپی ہوئی ہے. اس کو استعمال کرنا روحانیت کے ذریعے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا پوری میں روحانیت اور آرگنائزیشن اور مطلب عملی اسباب مل کے دنیا چلا رہے ہیں. یہ جو بڑے شیطان ہیں یہ شیطان کی پوجا ویسے ہی نہیں کرتے، یہ واقعی کرتے ہیں. نیگیٹو فورسز ہیں یہ بھی دنیا میں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جو بڑی روحانیت ہے، میں ایک بات بھول گیا میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے آج کل. پہلے تو میں نے تینوں چیزیں بتائیں. 3 اور چیزیں، ایک اندرونی علم ہے، ایک بیرونی علم ہے، ایک روحانی فلسفی ہے. آج کل جو صحیح میں نے اسکالر ٹیچر ہے، روحانی بھی اور اسکالر بھی. اندرونی علم کیا ہے؟ دم کشف دعا وغیرہ آپ کو بتائی، موسم کا انفلوئنس کرنا، لوگوں کے مائنڈ کو مسخر کرنا، بہت سی اور چیزیں. دوسرے نمبر پہ آ گیا جسے بیرونی علم ہے، شریعہ کا علم ہو گیا، ہیومن سائیکالوجی کا علم ہے، ہسٹری کا کوئی علم، تاکہ ہمیں پتہ ہو بھئی حضرت علی اجویری کب آئے اور حضرت معین الدین چشتی 200 سال کے بعد آئے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کو پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، کس کی کیا ٹیچنگ ہے، کس کی کیا. پھر آپ کو تھوڑا بہت مالیاتی شعور ہو، یہ بیرونی علم ہو گیا. ہسٹری کا علم، یہ قرآن کا شرعی علم بیرونی علم ہو گیا. تیسرا روحانی فلسفی کا علم ہے. روحانی فلسفی جس میں مولانا روم نے بہت زیادہ کام کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے جو ہے علامہ اقبال نے بھی اس کو بڑا ٹچ کیا، اس کو سمجھے تھے. لیکن مولانا روم نے بہت اہم کام کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ فیتھ کیا ہے، آپ نے کیسے پہنچنا ہے. ڈر خوف کیسے آپ کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، ناکامی کا شکار کرتا ہے، آپ کو کمزور کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ شک شبہ کس طرح آپ کو ختم کرتا ہے. ہر کام پازیٹیو رہ کے کرنے سے کیسے ہوتا ہے. تو بس پازیٹیو رہ کے کرنے میں ایک بہت ہی قیمتی پیغام ہے، بہت قیمتی، جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے کامیابی آسانی ذہن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں. انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہونا شروع ہو جائے گا. کامیابی آسانی، جب آپ آسانی ذہن میں رکھتے ہیں کام آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ مشکل ذہن میں مشکل ہو جاتے ہیں، جب کہتے ہیں نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن بلاک ہو جاتا ہے. کامیابی آپ کو بے پناہ انرجی دیتی ہے اور آپ کے اندر وہ راستہ کھل جاتا ہے، ایک ونر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ اب کام ہونا ہے. کامیابی آسانی، یہ 2 بہت بڑی پاورز ہیں. جو بھی کام آپ نے دنیا میں کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ کے کریں. اور تیسرا شکر ہے، شکر نیچے دیکھ کے شکر ادا کریں، آگے چلتے جائیں. یہ جس نے 3 کو ہضم کر لیا اور یوز کر لیا وہ دنیا میں شاید ہی کوئی کام ہو جو نہ کر سکے. عارف صاحب آخری منٹ ہے آپ کے پاس، اپنا کوئی اچھا سا شعر سنا دیجیے. وہ موسم بن کے ملا، وہ موسم بن کے ملا، راستے میں بدلتی رتوں کی طرح، راستے میں بدلتی رتوں کی طرح، جو سفر میں چھوڑ گیا مجھے تنہا در بدروں کی طرح. یہ سسکیاں، یہ آہو بکا، یہ ہجر مسلسل کا سلسلہ، اور چہرے پہ ٹھنی بند کبا رت جگہوں کی طرح. وہ موسم بن کے ملا، راستے میں بدلتی رتوں کی طرح. جناب عارف حسین عارف صاحب، جناب قمر اقبال صوفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد